Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson is class 10th English unit number 2 Chinese New Year यानी कि चीनियों का नया साल। इसकी हम आज ट्रांसलेशन करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बारे में कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को वॉच करें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। चाइनीज़ न्यू ईयर चीनियों का नया साल इज़ अ हॉलीडे एक छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स जो मनाया जाता है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर एक नए साल के आगाज़ में अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर चीनियों के कमरी साल का कैलेंडर के मुताबिक। चीनियों का जो नया साल एक छुट्टी का दिन होता है जो चीनियों के नए या कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ में मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड ये समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ छुट्टियों में से बहुत ही अहम या ख़ास छुट्टी का दिन फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़ चाइनीज़ ख़ानदानों के लिए। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड इस छुट्टी को मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग बहुत सारे फैमिली इज्तिमा या बहुत बड़े फैमिली इज्तिमा के साथ गिफ्ट गिविंग तोहफे दिए जाते हैं एंड ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स अलामती खाने खाए जाते हैं एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिवल डेकोरेशन और त्योहारों की सजावट को ज़ाहिर किया जाता है। आल फोकस्ड सारा जोर ऑन ब्रिंगिंग गुड लक अच्छी किस्मत पर होता है द न्यू ईयर नए साल में एंड सेलिब्रेटिंग और मनाया जाता है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आने वाला बहार। इनका जो सारा फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि उनकी किस्मत अच्छी हो और आने वाले जो बहार के सीज़न के लिए इस साल को मनाया जाता है। इन चाइना चीन में द ल्यूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर स्टिल यूज्ड इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन तय करने के लिए ट्रेडिशनल रवायती हॉलीडेज़ छुट्टियाँ। चीन में कमरी कैलेंडर ट्रेडिशनल यानी कि रवायती छुट्टियां तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक चाइनीज़ चीनियों की तरह न्यू ईयर नया साल यानी कि जैसे कि चीनियों का नया साल इसी तरह उनका जो कैलेंडर है वो उनके कुछ अहम या ख़ास रवायाती या कुछ ख़ास रसूम या इस तरह की छुट्टियों को मनाने के लिए यूज़ होता है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेसेस जो चाँद का जो कैलेंडर होता है उसकी बुनियाद होती है फेसेस पे ऑफ द मून चाँद के विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल जो एक छोटा चक्कर लगाता है दैन द सन सूरज के गिर्द। चीनियों का जो कमरी कैलेंडर होता है उसकी बुनियाद चंद फीस पर होती है जो एक चाँद जो चक्कर काटता है सूरज के गिर्द एक छोटा सा चक्कर उसके मुख्तलिफ फीस जो हैं वो कैलेंडर के उन्होंने शो किए हुए होते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर चीनियों का नया साल इज़ नेवर ऑन द सेम डे हर दफ़ा एक ही जैसे दिन पर नहीं होता ईच ईयर हर साल यानी जो चीनियों का नया साल है वो हर बार एक ही दिन पर नहीं आता बट टिपिकली लेकिन आम तौर पर फॉल्स समवेयर कुछ जगह पर बिटवीन जनवरी 21 जनवरी से लेकर एंड फरवरी 20 आम तौर पर यह दिन जो है वो 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दौरान आता है लेकिन दिन एक ही नहीं रहता। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप ऑफ अ मंथ दरअसल जो तरकीब होती है वो किसी महीने के आखिर में होती है। हेयर आर सम ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर यहाँ पे चीनियों के नए साल से रिलेटेड या मुंसलिक कुछ रवायात बताई गई हैं। फर्स्ट वाला जो है वो क्लीनिंग हाउस एंड न्यू क्लॉथ्स घरों को साफ़ करना और नए कपड़े बनाना। प्रेयर पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर नए साल के इट इज़ कस्टमरी एक रवायत है फॉर फैमिलीज़ ख़ानदानों में टू थ्रोली क्लीन देयर हाउसेस के वो अपने घरों को साफ़ करते हैं। सबसे पहले ये कि चीनियों में ये एक रवायत है कि जब साल का पहला दिन होता है तो वो सारे अपने घरों को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। डॉइंग दिस इस तरह सेट टू क्लियर कहते हैं साफ़ करना आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पिछले साल की सारी बदकिस्मती को। ये वो इसलिए करते हैं कि उनका मानना है या रवायत है कि इस तरह पिछले साल की जो बदकिस्मती है वो ख़त्म हो जाती है।
اینڈ ٹو میک اور بناتے ہیں دا ہاؤس ریڈی اپنے گھر کو تیار ٹو ایکسیپٹ گڈ لک فرام دی کمنگ ایئر آنے والے سال کی خوش قسمتی کے لیے. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ بیفور نیو ایئرس ڈے. ساری صفائی نئے سال کے دن سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے. سو دیئر از نو چانس. یہاں پہ کوئی موقع نہیں ہوتا. آف ایکسیڈینٹلی حادثاتی طور پر تھروئنگ آؤٹ دی گڈ فارچون آف دی نیو ایئر کہ آنے والے سال کی اچھی قسمت کو وہ چھوڑ دیں یا حادثاتی طور پر اس کو قبول نہ کر سکے. یعنی کہ یہ ان کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے نیا سال جو ہے اسٹارٹ ہونے سے پہلے صفائی لازمی کرنی ہے تاکہ بدقسمتی نکل جائے اور خوش قسمتی آنے کے لیے ان کا گھر صاف ستھرا ہو. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ. کالا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈیو ٹو کیونکہ اٹس ایسوسیشن ود ڈیتھ یہ موت سے روابط رکھتا ہے یا موت کا نشان سمجھا جاتا ہے. ہاؤ ایور تاہم ویئرنگ ریڈ از انکریجڈ ایز دا کلر. سرخ لباس پہنا جاتا ہے تاکہ یہ بڑھائے یہ جو رنگ ہے یہ اضافہ کرتا ہے. از ایسوسیٹیڈ ود دی وارڈنگ آف دا بیڈ اسپرٹس برے جذبات کو ختم کرنے کے. ڈیکوریٹنگ دی ہاؤس گھر کو سجانا یہ ان کا سیکنڈ جو ٹریڈیشنل پوائنٹ ہے. Another popular custom ایک اور مشہور رسم is to hang up signs علامتوں کو لٹکانا اینڈ پوسٹرز اور پوسٹرز یا اشتہارات کو آن ڈورز دروازوں پہ اینڈ ونڈوز اور کھڑکیوں پہ ود دی چائنیز ورڈ فو جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے چینی لفظ فو ریٹن آن دیم اس کے اوپر وچ مین جس کا مطلب ہے لک قسمت اینڈ ہیپینس اور خوشی. ایک اور ان کی جو مشہور رسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پہ کچھ علامتیں اور کچھ اشتہارات لٹکاتے ہیں جن پہ چینی لفظ فو لکھا ہوا ہوتا ہے اور فو کا مطلب ہوتا ہے قسمت اور خوشی. بائنگ فلاورز پھول خریدے جاتے ہیں. فار دی ہوم گھر کے لیے از آلسو کمپوننٹس کامن پلیس یہ ایک عام رواج ہے. سنس دی سمبولائز کہ ان کی جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں دا کمنگ آف سپرنگ آنے والے بہار میں اینڈ اے نیو بگننگ اور ایک نئے آغاز میں. نیو ایئرز ایو ڈنر نئے سال کے حوالے سے ڈنر کیا جاتا ہے. آن دی ایو آف دی چائنیز نیو ایئر چینیوں کے نئے سال کے آنے کی خوشی میں اٹ از کسٹمری ٹو وزٹ ریلیٹیوز ایک رواج ہے کہ رشتہ داروں کے گھروں پہ جایا جاتا ہے. اینڈ پارٹیک اور منائی جاتی ہے ان لارج ڈنر ایک بہت بڑا ڈنر یا کھانا یا دعوت. ویئر اے نمبر آف اسپیشیفک فوڈ جہاں پہ بہت زیادہ خاص خوراکیں یا کھانے تیار ہوتے ہیں آر سروڈ پیش کیے جاتے ہیں. ان کی ایک رسم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نئے سال کے آغاز میں تمام رشتہ داروں کے گھروں پہ جایا جاتا ہے یا وزٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈنر یا دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جہاں پہ خاص کھانے پیش کیے جاتے ہیں. اٹ از ٹپیکلی یہ ایک روایتی طور پر پورا چائنیز فیملی چینی خاندانوں میں ٹو میک 8 to 9 کہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ڈشز فار دی نیو ایئر نئے سال کے جو کھانے ہیں. ایف ڈنر بیکاز ایک ان کا جو ڈنر ہوتا ہے وہ کیونکہ ان چائنیز لینگویج چینی زبان میں دا ورڈ 8 مینز پروسپیرٹی کہ لفظ 8 کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی. اینڈ دا ورڈ 9 مینز لانگ لاسٹنگ اور لفظ 9 کا مطلب ہوتا ہے دیر تک رہنا. عمومی طور پر ان کے جو دعوت کے کھانے ہوتے ہیں وہ 8 سے 9 بجے تک پیش کر دیے جاتے ہیں یا دعوت کا جو آغاز ہے وہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ہی ہوتا ہے. یہ ایک ان کی فکس رسم ہے. اس کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے بیک گراؤنڈ لگا لیں کہ ان کا جو چینی زبان میں لفظ 8 کا مطلب ہے پروسپیرٹی یعنی کہ خوشحالی اینڈ لفظ جو 9 ہے اس کا مطلب ہے لانگ لاسٹنگ دیر تک زندہ رہنا. تو اسی لیے ان کا جو کھانا یا دعوت یا جو بھی کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے وہ 8 سے 9 رات کو ان کی اس کے درمیان منا لی جاتی ہے. گیونگ گڈ لک گفٹس اچھی قسمت کے لیے تحائف دینا. ایک از اے ٹریڈیشنل پریکٹس یہ ایک روایتی عمل ہے فار ایڈلٹس بالغوں کے لیے ٹو گیو چلڈرن کہ وہ بچوں کو دیں لٹل ریڈ انویلپ چھوٹے سرخ پیکٹ فلڈ ود منی جو پیسوں سے بھرے ہوئے ہوں ان آرڈر ٹو سمبلائز
یہ علامت ظاہر کرتے ہیں ویلتھ دولت کی اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی کی فار دی کمنگ ایئر آنے والے سال کی۔ ان کی ایک روایت عملی طور پر یہ بھی ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بچوں کو سرخ پیکٹ میں گفٹ دیتے ہیں جو پیسوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی جو آنے والے سال میں دولت میں اور خوشحالی میں اضافہ ہو۔ اٹ از آلسو کامن، یہ اس لیے بھی عام ہے فار ایلڈرز بڑوں کے لیے ٹو پریزنٹ کہ وہ حاضر رکھیں ریڈ پیکٹ سرخ لفافے ٹو ان میرڈ ممبرز غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے آف دی فیملی خاندان کے۔ اور یہ اس لیے بھی عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ غیر شادی شدہ ممبرز کو یا لوگوں کو یہ سرخ پیکٹ دیتے ہیں۔ انویلپ آر ناٹ بی اوپن، لفافے نہیں کھولے جا سکتے انٹل تب تک دی ریسیپشنیٹ جو مہمان ہوتا ہے ہیز لیفٹ دی ہوم آف گیور وہ وہاں سے چلا نہ جائے یا چھوڑ نہ دے، یعنی کہ یہ پیکٹ تب تک کھولے نہیں جاتے۔ نیکسٹ ہے آنرنگ دی اینیمل، جانوروں کا اعزاز۔ ایوری ایئر ہر سال از ایسوسیٹڈ سمجھا جاتا ہے ود ون آف دی 12 اینیملز 12 جانوروں میں سے کوئی ایک آف دی چائنیز چینیوں کے زوڈیک روایت کے مطابق۔ ہر سال کا جو نام ہوتا ہے وہ 12 جانوروں میں سے کسی ایک کے مطابق رکھا ہوا آتا ہے جو چینیوں کی ایک روایت ہے۔ دیز اینیمل، یہ جانور آر آفن ریپریزینٹڈ ان ڈیکوریشن، ان کی جو ڈیکوریشن ہے ان میں یہ جانوروں کی تصویریں یا جانور عام طور پر موجود ہوتے ہیں۔ سم پیپل، کچھ لوگ بلیو دیٹ یقین رکھتے ہیں دوز بورن جو پیدا ہوتے ہیں ڈیورنگ دی ایئر آف دا پارٹیکل اینیمل جس جانور کے سال کے دوران میں ہیو دی کریکٹر ٹریٹس آف دی اینیمل کہ جو انسان جس جانور کے سال کے دوران پیدا ہوتا ہے وہ اسی جانور کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پیراگراف، چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال از اے ٹائم، ایک وقت ہوتا ہے وین دی فیملی، جب خاندان شوڈ کم ٹوگیدر، اکٹھے ہونا چاہیے یا ہونا لازم ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو گیون تھینکس، تاکہ وہ ایک دوسرے کو شکریہ ادا کر سکیں فار دی ایئر، اس سال کے لیے ایٹ ہیز پاسڈ جو گزر جائے اینڈ ری نیو گریٹ اور خود کو دوبارہ سے رینیو گریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ سے تعمیر کرنا، لیکن یہاں پہ سیلف کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ خود کو چینج کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ دیم سیلفز، خود کو، فار دی کمنگ ایئر، اگلے سال کے لیے۔ چینیوں کا جو نیا سال ہے وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب تمام خاندان اکٹھے ہوتے ہیں آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال کے لیے شکر ادا کرتے ہیں اور خود کو چینج کرنے کے لیے آنے والے سال کے لیے خود کو جو چینج کرتے ہیں اس کے پلانز بناتے ہیں۔ یہ ہے جی چائنیز نیو ایئر، تو اس کو ٹوٹل ویڈیو کو واچ کریں، اس کے بارے میں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔